آپ کون ہیں, کہاں سے بلونگ کرتے ہیں, تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے. آپ کے مقابلے میں بڑے تگڑے امیدوار ہیں, ایک کانٹے دار مقابلہ ہوگا, تگڑا مقابلہ ہوگا, بڑا میدان سجے گا. ایک سوال تو دماغ میں ہوگا کہ ان کے ہوتے ہوئے میں کیسے جیت سکتا ہوں. جی آپ نے بڑی زبردست بات کی. الیکشن لڑنے کے لیے خاصا سرمایہ چاہیے ہوتا ہے. آپ کا سورس آف انکم کیا ہے, کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ؟ میں جو ہے جی السلام ناظرین, میں آپ کو میزبان عمران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 65 نیوز پر. ناظرین, پاکستان میں عام انتخابات کے حوالے سے گہما گہمی ہے جو کہ 8 فروری 2024 کو ہونا ہے. ہر کوئی امیدوار اپنی الیکشن کمپین میں ہے, تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں تحریک لبیک پاکستان کے اسلام آباد سے NA47 کے امیدوار خاور اخلاص ستی صاحب. ہم ان سے الیکشن کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کا منشور کیا ہے اور کیسے الیکشن کمپین کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں خاور صاحب؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. الیکشن کمپین میں مصروف ہوں گے آپ؟ جی الحمدللہ بہت گہما گہمی ہے, اور اس وقت ہمارا جو ووٹر ہے اسپیشلی جو تحریک کا ووٹر بہت چارج ہے, اور بہت ہم جہاں بھی جا رہے ہیں اور ہم تو حیران ہو گئے کہ اس طرح کا چارج کراؤڈ جو ہے میں نے پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اچھا خاور اخلاص ستی صاحب, ہمارے ناظرین یہ جاننا چاہتے ہیں کیونکہ کوئی بھی امیدوار ہے جب وہ میدان میں آتا ہے, آپ ایک نیا چہرہ ہیں, اور تحریک لبیک کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی ایک نیا چہرہ جو کہ لبیک کے پلیٹ فارم سے سامنے آیا ہے. آپ کون ہیں, کہاں سے بلونگ کرتے ہیں, تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتائیں گے آپ, اور اس سے پہلے سیاسی بیک گراؤنڈ کیا آپ کا یہ خصوصی طور پہ؟ جی میں الحمدللہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے ہم جو ہے وہ سیاست میں ہیں, اور ہم نے اسٹوڈنٹ موومنٹ ایک بنائی تھی, اس کا میں حصہ رہا. پھر اس کے بعد میں شباب ملی میں تھا اور اس کا میں حصہ رہا, اور مختلف سیاسی جماعتوں سے. آپ نے جو کہا کہ آپ کا چہرہ نیا ہے, الحمدللہ NA47 میں رہنے والے اور اسلام آباد میں رہنے والے بالخصوص ان کے لیے ہمارا چہرہ کوئی نیا نہیں ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی بہت ساری کمپین کو لیڈ کیا ہے, اور الحمدللہ ہم صف اول کے دستے میں ہوئے ہیں, اور سارے جتنے بھی لوگ یہاں سے الیکشن لڑتے ہیں چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہوں وہ مجھے بخوبی جانتے ہیں. اور یہ عوام کے ساتھ ہمارا انٹریکشن پہلا ضرور ہو سکتا ہے, لیکن جو ہماری پارٹی کا منشور ہے, جو ہماری پارٹی کا نظریہ ہے, وہ عوام کے ہر خاص و عام تک, ہر میری ماں تک, ہر میری بہن تک پہنچا ہوا ہے. اس لیے اس نظریے کے تحت ہم ووٹ مانگنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. کتنے جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں آپ کے حلقے میں موجود ہیں؟ یہ تقریباً 3 لاکھ کے قریب ہمارے ووٹر ہیں, 2.25 لاکھ. اور الحمدللہ ایک آپ کے ہی وسادت سے, آپ کے ہی چینل پہ, آپ کے ہی میڈیا کی کوریج سے ہمارا ایک ابھی ریسنٹلی پول ہوا. میں آپ کا بھی شکریہ, آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس پول میں واضح اکثریت سے ہم جیتے ہیں, اور باقی جتنے بھی کینڈیڈیٹس تھے جس بھی پارٹی سے تھے وہ ہم سے میرا خیال ہے ہزاروں ووٹوں کی جو ہے مسافت پہ ہیں. اور جس طرح آپ کی وسادت سے ہمارا وہ پول کامیاب ہوا, اسی طرح آپ کے میڈیا کی وسادت سے ہمارا جو ہے پیغام وہ جب گھر گھر جائے گا تو انشاءاللہ 8 فروری کو کرین پہ ٹھپا لگے گا, اور ہر شخص نظام مصطفیٰ کے لیے نکلے گا. تو یہ سیٹ اور پورے پاکستان میں انشاءاللہ ضرور ہماری لبیک کی جو ہے تنظیم اور پارٹی ضرور جیتے گی. ایک منشور ہے تحریک لبیک پاکستان کا جو پارٹی کا منشور ہے, ایک منشور ہوتا ہے جو کسی امیدوار کا منشور ایک ہوتا ہے جو کہ علاقے کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے. آپ کا جو سیاسی منشور ہے یا آپ کے علاقے کو دیکھتے ہوئے جو منشور آپ نے بنایا وہ کیا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بڑی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو تنظیم کا منشور ہے وہ ہم نے ہر گھر پہنچانے کی کوشش کی ہے. وہ نیٹ پہ بھی اویلیبل ہے, لوگ بھی اس کو پڑھ رہے ہیں. اسلام پاکستان اور عوام, ہم اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سر ہر وقت پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں. ہم پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے قائل ہیں. ہم پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے خود کو ہر وقت پیش کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور عوام, ہم عوام کی خدمت کے لیے دن رات جو ہے, اور ہفتے میں 7 دن, مہینے میں 30 دن عوام کی خدمت کے لیے حاضر رہیں گے. اور جو آپ نے کہا کہ آپ کیا کریں گے, میرا حلقہ جو ہے وہ دیہی علاقہ بھی ہے اور پوش علاقہ اسلام آباد کا I8 I9 G6 G7, اور یہ اسلام آباد کا پوش علاقہ بھی اس میں آتا ہے. اور ہم انشاءاللہ اگر I8 میں رہنے والے میرے بھائی بہنیں اگر فلٹریشن پلانٹ سے پانی ان کا بچہ پی سکتا ہے تو انشاءاللہ دیہی علاقے کا بچہ بھی فلٹریشن پلانٹ سے پانی پیے گا. اگر ہم راول ڈیم کے عقب میں رہتے ہوئے بھی ہم پانی کی اسکیموں سے محروم ہیں, اور ہماری یہاں پہ جو اس طرف کا علاقہ ہے, بارہ کو ہو گیا, پنڈ بگوال ہو گیا, چراہ ہو گیا, یہ جو علاقے ہیں دیہی علاقے, یہاں پانی کا نظام ہی کوئی نہیں ہے. یہاں جو ہے وہ ٹینکر مافیا کا راج ہوتا ہے. یہاں پہ غریب آدمی گرمیوں کے اندر اسپیشلی وہ بیچارے پانی کی بوند بوند کو ترس جاتے ہیں. انشاءاللہ یہ مسئلہ ان کی پرائرٹی بیس پہ حل کریں گے. یہاں ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ سرکاری قبرستان نہیں ہے, ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی قبرستان الاؤ نہیں کیا گیا. CDA کے سیکٹر میں کتنے بڑے بڑے قبرستان جو ہے CDA نے دیے. یہاں پہ ہمارے پاس ہزاروں کنال CDA
کی اراضی پڑی ہے، انشاءاللہ وہاں پہ کوشش کریں گے کہ بڑے لیول کا قبرستان، رجسٹرڈ قبرستان جو ہے انشاءاللہ وہاں پہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور جو میرے پوش علاقے کے لوگ رہتے ہیں، دیکھیں وہ ساری زندگی کمائی کر کے ایک گھر لیتے ہیں، اسلام آباد میں آپ کو پتہ ہے I8 I9 میں اور باقی سیکٹرز میں کتنے مہنگے گھر ہیں، وہ گھر لیتے ہیں اور وہ ان کو گھر لینے کے بعد وہ ساری زندگی 30 سال سرکاری عہدوں پہ رہ کے، اور جب وہ گھر لیتے ہیں تو ان کو فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ یہ جو بے جا ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں، تو اپنے گھر کے اوپر اتنا زیادہ ٹیکس ہے کہ وہ بیچارے جو ہے اس کو ٹرانسفر کرانے کے لیے جا بجا پھرتے رہتے ہیں۔ میرے تاجر بھائیوں پہ اتنے بے جا ٹیکسز FBR نے لگا دیے ہیں، انشاءاللہ تاجر برادری کی بھرپور نمائندگی کریں گے اور FBR کے ٹیکسز کو بنتے ساتھ فی الفور ختم کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ کے مقابلے میں بڑے تگڑے امیدوار ہیں، ایک کانٹے دار مقابلہ ہوگا، تگڑا مقابلہ ہوگا، بڑا میدان سجے گا، تو ایک سوال تو دماغ میں ہوگا کہ ان کے ہوتے ہوئے میں کیسے جیت سکتا ہوں؟ جی، آپ نے بڑی زبردست بات کی۔ سب سے بڑی بات ہے کہ آپ نے کہا کہ میرا مقابلہ بڑے تگڑے لوگوں سے ہے۔ تگڑا تو میرے رب کی ذات ہے، اور ہم کسی کو اپنے مقابلے کا کینڈیڈیٹ نہیں سمجھتے۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کے پاس پیسہ بہت ہے، ان کے پاس مال بہت ہے۔ ان کو اپنے مقابلے کا اس لیے نہیں سمجھتے کہ ہم جس نظام کی بات کرنے آئے ہیں، ہم جس صیونی طاقتوں سے ٹکر لینے کی بات کرنے آئے ہیں، ہم جن دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی بات آئے ہیں، وہ جو میرے مخالف کینڈیڈیٹ ہیں وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ اس طرح کے نظام کی بات کریں گے، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ صیونی طاقتوں کو للکاریں گے، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے وہ یہود و نصارہ کو للکاریں گے۔ ہم اس پلیٹ فارم سے اور آپ کے میڈیا کے وسادت سے اپنے تمام جو ہے ان کینڈیڈیٹس کو بھی کہنا چاہتے ہیں، خدا کے لیے ایک دفعہ نظام مصطفیٰ کی طرف آئیں۔ جب آپ اکیلے بیٹھتے ہیں، مجھے احساس ہے کہ آپ اپنی جگہ پہ سوچتے ہیں کہ یہ جو نظام مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں، یہ جو زکوٰۃ کے نظام کی بات کر رہے ہیں، یہ جو ٹیکسز ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ ہمارے مقابلے میں الیکشن لڑنے آ گئے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ 76 سال نہیں 76,000 سال بھی گزر گئے تو پاکستان میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تبدیلی صرف اور صرف نظام مصطفیٰ سے آ سکتی ہے۔ نظام مصطفیٰ ایک لفظ نہیں ہے، نظام مصطفیٰ اپنے اندر ایک پوری ڈائری ہے، نظام مصطفیٰ اپنے اندر معیشت ہے، نظام مصطفیٰ اپنے اندر ایک فلاحی ریاست ہے۔ آپ نظام مصطفیٰ کی طرف آپ بھی آ جائیں، اور ہمارا کسی ٹکر کے کینڈیڈیٹ سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ ان کی اپنا نظریہ، ان کی اپنی ووٹ، ہمارا اپنا نظریہ، الحمدللہ نظام مصطفیٰ ہمارا نظریہ ہے، اور ہمیں اس کے لیے ووٹ مانگتے ہوئے نہ شرم آتی ہے اور نہ ہی ہمیں اس کی بات کرتے ہوئے کوئی خوف محسوس ہوتا ہے۔ الیکشن لڑنے کے لیے خاصا سرمایہ چاہیے ہوتا ہے، کافی پیسہ جو ہوتا ہے نا، کیوں ضرورت ہوتا ہے الیکشن کمپین کے دوران۔ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ؟ میں گورنمنٹ کانٹریکٹر بھی رہا ہوں راولپنڈی شہر کے اندر، اور میرے کچھ پراپرٹی کے اپنے ذاتی جو ہے ہمارے کام چل رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ الیکشن کے لیے سرمایہ چاہیے ہوتا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جب سے اس تحریک کا حصہ بنے ہیں، اور میں تو حیران ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو وسائل دیے ہیں، اس تحریک کے اندر رہنے والا ہر شخص اپنے وسائل سے میرے سارے پینافلیکس اور جو پرنٹنگ ہو رہی ہے اور جو منشور جا رہے ہیں، یہ سب لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں۔ میں حیران ہو گیا کہ اتنا خوبصورت نظام، اتنی خوبصورت تنظیمی ڈھانچہ میں نے آج تک کسی جماعت کے اندر نہیں دیکھا، اور اس تنظیم کا ایک ایک ورکر اپنی مدد آپ کے تحت سارا کچھ کر رہا ہے۔ ہمارا ان کا مقابلہ، میرا مقابلہ یا ان کا مقابلہ ایک کینڈیڈیٹ سے ضرور ہو سکتا ہے، لیکن ان کا مقابلہ اس وقت ہمارا جو تنظیمی سٹرکچر ہے، ہمارے پاس جو 46,000 رجسٹرڈ جو ہے تنظیمی ممبران ہیں NA47 کے اندر، ان کا مقابلہ 46,000 خاور ستی سے ہے، تو وہ کس کے ساتھ مقابلہ کریں گے؟ پچھلے الیکشن میں تحریک لبیک پاکستان اسلام آباد سے تیسرے نمبر پہ تھی، رضوان سیفی صاحب جو کہ امیدوار تھے اسلام آباد سے، تو اس مرتبہ اندازاً کتنے ووٹ لینے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی۔ دیکھیں، ہمارے جو امیر ہیں، ہم رضوان سیفی صاحب کی جو ہے قیادت میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ الحمدللہ تینوں حلقے اور تینوں حلقوں کی ایک ایک یونین کونسل چودھری رضوان احمد سیفی صاحب کے کنٹرول میں بھی ہے، وہ اس کے سارے مسائل کو بھی دیکھتے ہیں۔ جب ہم اتنے زیرک آدمی کی جو ہے نگرانی میں الیکشن لڑیں گے تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اللہ کی ذات سے بھی اور اس عوام سے بھی اور میری ماؤں اور بہنوں سے، بیٹیوں سے بھی، کہ انشاءاللہ ہم ضرور جیتیں گے۔ اور ثم انشاءاللہ ہم پچھلی دفعہ تیسرے نمبر پہ تھے جب ہم بالکل نئے آئے تھے، اور یہ جو بلدیات کو کینسل کیا اور بلدیات نہیں کرائی، اگر بلدیات ہو جاتی تو اسلام آباد کے شہریوں کو، اسلام آباد میں رہنے والی عوام کو پتہ چل جاتا کہ ہم نمبر 1 پہ ہیں۔ اور انشاءاللہ 8 فروری کو ہوں،
18 फरवरी को हों या जब भी इलेक्शन हो, इस्लामाबाद की तीनों हलकों की आवाम ये बात साबित करेगी कि जो भी डब्बा खुलेगा वो सिर्फ क्रैन पे ठप्पा होगा और जो भी इलेक्शन बूथ का रिज़ल्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्रैन पे होगा इंशाल्लाह। अब तक आपको ज़ाती तौर पर कितनी ऑफर्स आ चुकी हैं और कितने जो एक इखलाकी दबाव भी आ चुका है कि इलेक्शन कैंपेन छोड़ दें, हमारे हक में बैठ जाएं या अपने कागजात वापस ले लें, ऐसा हो चुका है क्या? जी, मैं जो है आपको पता है कि जब इंसान किसी मिशन पे किसी कॉज पे आता है तो हर तरह के प्रेशर देने की कोशिश की जाती है। इवन जिन लोगों के साथ, जिन मेरे दोस्तों के साथ मेरा कारोबारी मुनासब पिछले कई सालों से था और जिनको मैं अपनी बाहें समझता था, इस इलेक्शन में वो भी खुलकर सामने आ गए और उन्होंने इस इलेक्शन के एंड टाइम पे मुझे फाइनेंशियल टॉर्चर करने की कोशिश की। वो और तो कुछ कर नहीं सकते, उनके पास एक ही ऑप्शन था कि वो जो हमारा जो हक हलाल के पैसे थे उन्होंने वो भी दबाने की कोशिश की कि किसी तरह हम इनको जो है इलेक्शन से दूर कर लें। फिर एक हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, उन्होंने रब्ता करके हमें इस लाइन से विड्रॉ करने की कोशिश की गई, लेकिन मैं इस्लामाबाद की पूरी जो तहरीक है, तहरीक के हर कारकुन का, हर मेंबर का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझ समेत उन पे भी बहुत प्रेशर आया। मैं चौधरी रिजवान अहमद सैफ़ी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन पे बहुत प्रेशर आया जब मुझे कंफर्म किया गया और उसके बाद उस रात उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, लेकिन उन्होंने, चूँकि ये निज़ाम मुस्तफ़ा है, ये यहाँ पे जब सरकार किसी पे निगाह करते हैं तो यहाँ पे वही आता है जिसको सरकार बुलाते हैं, तो उन्होंने उस बात की लाज रखी और मुझे इस चीज़ के लिए सिलेक्ट किया। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदा रहेंगे इस तहरीक के साथ वफ़ा करेंगे और आपको आइंदा चंद दिनों में आपको इस्लामाबाद के अंदर बहुत अहम शख्सियात इस तहरीक के साथ जुड़ती हुई नज़र आएंगी इंशाअल्लाह। जी ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, क्योंकि आप जिस इलाके से आपका ताल्लुक़ है, कोहिसार का इलाका, खिता कोहिसार उसे कहते हैं, वहाँ की काफ़ी एक अक्सरियत, एक बरादरी है, सत्ती बरादरी होगी, अब्बासी बरादरी, तो ये तमाम बरादरी यहाँ पर रहती हैं। तो इन बरादरियों से सत्ती हो, अब्बासी हो, चाहे राजा हो, खेटवाल हो, कुछ भी हो, कितने यहाँ से वोट लेने में कामयाब हो जाएगी इनकी तरफ से? देखें, मैं सबसे पहली बात आपको ये बताऊं कि आपने कोसार का जिक्र किया। मैं कोसार एक तंजीम बनी है कोसार पटवार इत्तेहाद में, उसका कारकुन भी हूँ, उसका रुकन भी हूँ और मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि हमने जो भी बात की, सीना ठोक बजा के बात की, हम हर जुल्म के ख़िलाफ़ और हर मज़लूम के साथ। उसमें ये सिर्फ सत्ती बरादरी की बात नहीं हो रही, उसमें जितनी भी पहाड़ में बसने वाली बरादरी हैं, जितनी भी पोठवार में बसने वाली बरादरी हैं, चौधरी बरादरी हो, मलक बरादरी हो, उसमें खोखर्स बरादरी हो, उसमें जितनी भी बरादरी हो, हमने सबकी जो है इक्वल नुमाइंदगी की है। और मुझे अल्लाह की ज़ात पे पूरा यकीन है कि पहाड़ में बसने वाले हर शख्स जो है, जो यहाँ पे रहता है, जो इस्लामाबाद का शहरी है, पहाड़ में बसने वाला हर शख्स, चाहे वो सत्ती हो, चाहे वो अब्बासी हो, चाहे वो किठवाल हो, दनियाल हो, राजा हो, इंशाअल्लाह वो हमें वोट देगा, वो हमें सपोर्ट करेगा। वो हमारे निज़ाम से, वो हमारी तहरीक से वाकिफ़ है, वो उसको पता है कि ये जहाँ पे खड़े होते हैं एक निज़ाम के साथ खड़े होते हैं, ये कभी भी जो है किसी ज़ालिम की साइड पे नहीं हो सकते, ये हमेशा मज़लूम की बात करते हैं। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है और कभी यकीन है कि कोई भी पहाड़ का रहने वाला किसी और को वोट नहीं डालेगा। इस दफ़ा सिर्फ और सिर्फ वो खावर सत्ती को और क्रैन पे ठप्पा मारेगा। अच्छा हावर साहब, मुझे ये बताएं, क्योंकि बाज़ का वोटर जब घर से निकलता है तो वो एक माइंड लेके निकलता है कि मैंने अपना वोट फलां पार्टी को देना है, ये तहरीक लब्बैक को देना है, ये किसी भी पार्टी को देना है, लेकिन जब वो पोलिंग स्टेशन में पहुंचता है तो उसका माइंड बदल जाता है या उसका माइंड बदल दिया जाता है। इस चीज़ से कैसे फाइट करेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी हमें वोट देगा, मैं उसको ये क्लियर पैगाम देना चाहता हूँ और आपके इस चैनल के रेफरेंस से मैं इंतज़ामिया और अहकाम बाला को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस दफ़ा आपने डब्बे चोरी करने का सोचना भी नहीं है। हमारे लिए एक एक वोट हमारे ईमान का हिस्सा है, उसकी हिफाजत हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर किसी ने डब्बे चोरी करने का सोचा भी तो जैसे साद रिजवी साहब हमारे जो अमीर मोहतरम हैं, उन्होंने कह दिया कि 12:01 तक अगर आपने हमें रिज़ल्ट ना दिए तो 12:01 तक वो पूरे हल्के से पूरे पाकिस्तान से ख़िताब करेंगे और अपना क्लियर पैगाम देंगे। और मैं इंशाअल्लाह अगर डब्बे कहीं पे भी चोरी करने का सोचा तो सबसे पहले हम ख़ुद को जलाएंगे, फिर ना डब्बा रहेगा, ना बूथ रहेगा, ना इलेक्शन रहेगा। अगर इलेक्शन को पुरअमन रहना देना चाहते हैं तो प्लीज़ इस दफ़ा डब्बे चोरी करने का कभी मत सोचिएगा। भारी सवाल आपसे करूँगा, इलेक्शन बहुत करीब है, बहुत कम दिन रह चुके हैं, 8 फरवरी को इलेक्शन है और चंद हफ्ते बाकी हैं, चंद हफ्ते नहीं बल्कि चंद दिन बाकी हैं। इसमें आपके वोटर्स निकलेंगे वोट देने के लिए, 8 फरवरी को बाहर निकलेंगे घरों से, दीगर पार्टियों को निकलेंगे, क्या पैगाम देंगे अपने वोटर्स को भी और सपोर्टर्स को भी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया। एक आपसे शायद सवाल रह गया, मैं उसकी तर्जुमानी करना चाहता था कि किसी पार्टी को जो वो निकालने की कोशिश की गई, एक स्पेसिफ़िक पार्टी को, मैं उस पार्टी के वर्कर से भी ये कहना चाहता हूँ कि इस वक्त
آپ جو ہے وہ آپ کے پاس بہت اچھا چانس ہے کہ آپ تحریک کے ساتھیوں کو ووٹ دیں، آپ ختم نبوت کے پاسداروں کو ووٹ دیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آزاد امیدوار جیت کر جو ہے وہ قومی اسمبلی میں جاتے ہیں یا صوبائی اسمبلی میں جاتے ہیں تو وہ اپنی قیمت لگاتے ہیں، وہ اپنی من مانی جو ہے وہ قیمت لگا کر، جو چاہے وہ جس کا بھی چہرہ بیچیں، وہ اپنی من مرضی کی قیمت لگا کر جو ہے وہ پارٹیوں میں بک جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بکنے کا نظریہ کیا ہوتا ہے۔ خدا کے لیے اس وقت آپ سارے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تحریک کے لیے ووٹ دیں، اور پرامن الیکشن ہونا چاہیے۔ میں اپنے سارے سپورٹرز کو، میں اپنے سارے ووٹرز کو یہ بات کہتا ہوں، کوئی آپ کو چھیڑنے کی کوشش بھی کرے، کوئی چاہے بھی کہ یہ کسی طرح ان کو ڈسٹرب کیا جائے اور الیکشن میں ہرڈل پیدا کی جائے، ہم نے چیف الیکشن کمیشن کی بات مانتے ہوئے جو الیکشن کے رول ہیں اس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے جو ہے یہ پرامن الیکشن کرانا ہے، ہم نے پرامن رہنا ہے۔ ہم نے صبح پولنگ سے لے کر رات تک، جب تک ہمیں رزلٹ نہیں مل جاتا، ہم نے پرامن رہنا ہے۔ پلیز یہ آپ سے بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں، انتظامیہ کی، ڈی سی اسلام آباد صاحب کی اور ایس پی اور آئی جی اسلام آباد صاحب کی بات کو فالو کرتے ہوئے ہم نے تمام انتظامی امور جو ہے بڑے اچھے طریقے سے نبھانے ہیں، تاکہ یہ بات ثابت ہو کہ جب یہ نظام مصطفیٰ کی بات کرتے ہیں تو یہ پرامن شہری ہیں، یہ قانون اور آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں اور یہ اس پہ پوری طرح سے عمل پیرا بھی ہوتے ہیں۔ وہ ہمارا پریکٹیکل جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے کاربند ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے ثابت کرے گا کہ تحریک کے لوگ کتنے پرامن ہوتے ہیں۔ میں باقی لوگوں سے بھی کہتا ہوں اس الیکشن کو پرامن رہنے دیں اور آپ زیادہ سے زیادہ ووٹ جو ہے پول کرنے کے لیے جائیں۔ انشاءاللہ جو ہے آپ کا جو حق ہے اس پہ کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، اور 5 بجے جب سورج غروب ہوگا اور جب الیکشن کا رزلٹ اناؤنس ہوگا، انشاءاللہ اسلام آباد سے ہم بھاری اکثریت سے جیتیں گے۔ ہاور صاحب بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ جی ناظرین، یہ تھے ہاور ہلال ستی صاحب، جو کہ تحریک لبیک پاکستان NA47 سے اسلام آباد کے امیدوار ہیں۔ اپنا منشور بیان کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ وہ کس طریقے کار سے الیکشن جیتیں گے اور کون سے مسائل ہیں NA47 اسلام آباد میں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، عمران ملک 65 نیوز پوائنٹ اسلام آباد سے۔